السلام علیکم، میں ہوں امیر عباس۔ مغربی ممالک میں جمہوریت اور انسانی ترقی کے لیے انتخابات کو لازمی سمجھا جاتا ہے، اور بدترین حالات میں بھی الیکشن کے التوا کو قومی جرم تصور کیا جاتا ہے۔ سن 2020 میں امریکہ میں صدارتی انتخابات ایک ایسے وقت میں منعقد ہوئے جب عالمی وبا کووڈ نے امریکہ کو بری طرح اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ امریکی ماہرین حکومت کو خبردار کر رہے تھے کہ اگر کورونا پر قابو نہ پایا گیا تو امریکہ میں 10 لاکھ اموات ہو سکتی ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2020 سے 21 کے دوران امریکہ میں 4,60,000 سے زائد اموات کرونا کے باعث ہوئیں۔ امریکہ میں ہر طرف موت رقصاں تھی۔ نیو یارک جیسے شہر میں ہسپتال اور مردہ خانوں میں گنجائش ختم ہو گئی تھی، اور خالی سڑکوں پر ایمبولینسز سائرن کی آوازیں گونج رہی تھی، لیکن پھر بھی امریکہ میں الیکشن وقت پر ہوئے، اور کورونا کی وبا کو الیکشن کے التوا کی بنیاد نہیں بنایا گیا۔ اسی طرح سن 1812 میں امریکہ اور برطانیہ کی جنگ جاری تھی، لیکن اس کے باوجود امریکہ میں صدارتی الیکشن ہوا جس میں جیمز میڈیسن نے ڈی وٹ کلنٹن کو شکست دی تھی۔ برطانیہ اس وقت دنیا کی سپر پاور تھا، جبکہ امریکہ ایک نو تشکیل شدہ ملک تھا جس کے پاس وسائل نہ ہونے کے برابر تھے۔ امریکی فوج کو کئی محاذوں پر انگریزوں کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اسی لیے انتظامیہ اور سیاستدانوں کی اکثریت کا اس زمانے میں خیال تھا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، لہذا الیکشن ملتوی کر دیے جائیں۔ لیکن انتہائی مخدوش حالات کے باوجود بھی الیکشن ملتوی نہیں کیے گئے۔ حالات کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اگست 1814 میں امریکی دارالحکومت واشنگٹن پر برطانوی افواج نے قبضہ کر کے عمارتوں کو آگ لگا دی تھی۔ 1864 میں ابراہم لنکن امریکہ کے صدر تھے۔ اس وقت امریکہ میں خانہ جنگی اپنے عروج پر تھی۔ مشیروں نے ابراہم لنکن کو مشورہ دیا کہ الیکشن ملتوی کر دیے جائیں کیونکہ سول وار کی وجہ سے الیکشن کا انعقاد مشکل میں ہے اور دوبارہ ہم الیکشن جیت نہیں پائیں گے۔ لیکن لنکن نے کہا، اگر آپ جنگ کے وسط میں جمہوریت کو معطل کر دیتے ہیں تو آپ بنیادی طور پر جنگ کے مقصد کو کم کر رہے ہیں۔ چنانچہ نومبر 1864 میں سول وار کے درمیان ہی صدارتی انتخابات کا انعقاد ہوا اور ابراہم لنکن صدر منتخب ہو گئے۔ اسی طرح امریکی صدر فرینکلن روزویلٹ نے دوسری جنگ عظیم کے دوران ہونے والے انتخابات میں چوتھی مدت کے لیے کامیابی حاصل کی۔ امریکی صدر رچرڈ نکسن نے امریکہ ویتنام جنگ کے دوران الیکشن کا انعقاد کرایا اور اس مقصد کے لیے امن مذاکرات میں تاخیر کی، لیکن الیکشن نہیں روکا۔ اگر 1945 کے برطانوی انتخابات کی بات کریں تو دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل نے پارلیمنٹ میں عام انتخابات کی تجویز پیش کی، جس کے بعد 5 جولائی 1945 کو برطانیہ میں عام انتخابات کا انعقاد کیا گیا۔ اس الیکشن میں ونسٹن چرچل کو کلیمنٹ ایٹلی کی لیبر پارٹی نے شکست دی تھی۔ کلیمنٹ کی جیت نے انگلینڈ میں فلاحی ریاست اور نیشنل ہیلتھ سروس کو جنم دیا۔ اگر ترکیہ کی بات کریں تو ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے 18 جون 2023 کو ہونے والے صدارتی اور عام انتخابات کو 14 مئی یعنی تقریباً ایک ماہ قبل ہی کروانے کا اعلان کر دیا ہے۔ حالانکہ ترکیہ اس وقت تاریخ کے بدترین بحران سے دوچار ہے۔ ترکیہ میں فروری میں تباہ کن زلزلے سے 45,000 سے زائد اموات اور ہزاروں لوگ زخمی ہوئے۔ لاکھوں افراد بے گھر ہو کر کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ 32 ارب ڈالر سے زائد کا معاشی نقصان ہو چکا ہے۔ اب اس زلزلے کا نقصان قوم برداشت کر رہی تھی کہ ترکیہ میں قیامت خیز سیلاب آ گیا جو کئی افراد کو نگل گیا۔ بیک وقت 2 قدرتی آفات کی تباہی کے جواز کے باوجود ترکیہ میں انتخابات ملتوی نہیں کرائے جا رہے۔ اگر ملک شام کی بات کریں تو شام میں مارچ 2011 سے شروع ہونے والی لڑائی میں تقریباً 3 لاکھ شامی شہری مارے جا چکے ہیں، جبکہ بے گھر ہونے والوں کی تعداد تقریباً 1 کروڑ 10 لاکھ سے زائد ہے۔ لیکن جنگی حالات کے باوجود سن 2016 میں پارلیمانی الیکشن کے لیے جنگ بندی کی گئی اور اپریل 2016 میں الیکشن کا انعقاد کرایا گیا۔ نیچے داعش، اوپر سے بمباری، اور 2011 سے لے کے اب تک کم از کم 2 بار شام میں انتخابات کروائے جا چکے ہیں۔ الیکشن کو ملتوی کرنے کا جواز موجود تھا، لیکن الیکشن ملتوی نہیں ہوا۔ اگر افریقی ملک نائجیریا کی بات کریں تو افریقہ کے سب سے زیادہ آبادی والے ملک نائجیریا نے 7ویں بار لگاتار اس سال فروری میں صدارتی الیکشن کا انعقاد کیا۔ حالانکہ نائجیریا مسلسل شدید معاشی مشکلات، ریکارڈ بے روزگاری، مہنگائی، ایندھن کی مسلسل قلت اور سیکیورٹی خراب حالات کا سامنا کر رہا ہے۔ اگر آخر میں میانمار یعنی برما کی بات کریں تو میانمار اس وقت شدید خانہ جنگی کا شکار ہے، تاہم اس کے باوجود وہاں کی حکومت نے اس سال اگست میں عام انتخابات کے انعقاد کا اعلان کیا ہے۔
جبکہ پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کو رکوانے کے لیے حکومت، الیکشن کمیشن اور ان کے ہم خیال یا حامی افراد اس وقت بھرپور بیانیاں قائم کر رہے ہیں، اور یہ معاملہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی پاکستان کی اسمبلی نے آج ایک ایسی قانون سازی کی جس کے اوپر ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ کیا یہ حکومت اسمبلی کو استعمال کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اختیارات کو محدود کر رہی ہے۔ ان معروض سیاسی حالات میں اس کے پیچھے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر آئین و قانون بیرسٹر احمد رضا خان قصوری صاحب اور سیاسی و دفاعی تجزیہ نگار جنرل ریٹائرڈ اعجاز حسین عوان صاحب۔ قصوری صاحب، سب سے پہلے تو جو قانون سازی کی ہے قومی اسمبلی میں آج اس پر رائے شماری ہوئی اور قانون منظور ہو گیا ہے، یعنی اب آخری مرحلہ ہوگا، صدر کی منظوری کے بعد باقاعدہ طور پر قانون نافذ ہو جائے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ میل آف آئی ڈی ہے یا یہ چونکہ حق ہے پارلیمنٹ کا تو انہوں نے اپنے حق کو استعمال کیا؟ دیکھیں جی کہ جہاں تک لیجسلیشن کا تعلق ہے دیٹ از دی پریروگیٹو آف دی پارلیمنٹ، اینڈ جو کورٹس ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ، their job is to interpret the law or the constitution. اب چیز یہ ہے کہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، اس کی جو لیگل پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ he is one among the equals. He is not the boss of the Supreme Court. He is one among the equals. And when they sit in the bench, چیف جسٹس کا بھی ایک ووٹ اور باقی جو ایون دی جونیئر موسٹ جج آف دی سپریم کورٹ اس کا بھی ایک ووٹ۔ اب چیز یہ ہے کہ یہاں انہوں نے کوئی جو سپریم کورٹ کے پروسیجرز اینڈ پریکٹسز کو آرگنائز کرنے کے لیے جو آج بل کیا ہے، یہ سرٹنلی یہ کوئی ان کی جو ہے نیک نیتی پر منحصر نہیں ہے، اس میں بددیانتی کا عنصر بڑا نمایاں ہے، کیونکہ جب مریم نواز روز کہتی ہے کہ عمران خان کو 8-10 کیسز میں ایک جنبش میں بیلیں مل جاتی ہیں، حالانکہ وہ بیل نہیں ہوتی ہیں، دیٹ از کالڈ ٹرانزٹ بیل، اس کو بیل نہیں کہتے، وہ صرف ٹرانزٹ بیل ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اگر وہاں پہنچا تو مجھے گرفتار ہو جائیں گے تو مجھے سفری بیل دے دیں، تو وہ دیٹس اے نارمل سی، اینی باڈی کین گیٹ اٹ ایزیلی، تو وہ بیل ہو جاتی ہے، اور آپ کو جو ڈیٹ مثلاً اگر 28 ہے تو وہ آپ کو 30 تک کی جو ہے ٹرانزٹ بیل دے دیں، تاکہ ایک آدھا دن اگر آپ کو لگے اپنا لائر وائر انگیج کرنے میں، دیٹ یو کین ڈو اٹ۔ تو چیز یہ ہے کہ مریم نواز جس قسم کی شک و شبہات جو ہے سپریم کورٹ اور عدالت کے بارے میں ڈال رہی ہیں، اس سے تو بالکل ایک پوزیشن روز روشن کی طرح آیا ہے کہ یہ جو ہے کسی صورت میں بھی الیکشن نہیں کرانا چاہتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس ہیں، دے آر ٹلٹڈ ان فیور آف عمران خان۔ اب اس کی پاورز کو کرٹیل کرنے کے لیے جو آرٹیکل 184(3) ہے، which is a suo motu jurisdiction of the Supreme Court of Pakistan، اس کو انہوں نے ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ آگے تو یہ تھا کہ چیف جسٹس دی رجسٹرار، کوئی ایسی خبر ہوئی، ایسا ایونٹ ہوا جس کی خبر اس نے دیکھی ہے، تو وہ خبر لگا کے ایک نوٹ پٹ اپ کرتا تھا چیف جسٹس کو کہ kindly have a look on this matter whether it requires suo motu۔ تو جو چیف جسٹس اپنے فیئر مائنڈ کے ساتھ اس کو اسکیننگ کر کے اس کو اگر وہ ڈاپٹ کرتا تھا اس کو آرڈر کر دیتا تھا، اور بینچ بھی خود نامینیٹ کر دیتا تھا۔ اب انہوں نے کر دیا کہ 3 ججز اور ہوں گے اسی، تو جو چیف جسٹس alone would not be a deciding factor کہ کس ایشو کو سو موٹو لینا ہے اور کس ایشو کو سو موٹو
نہیں لینا. رائٹ. تو یہ جو آپ نے یہ اٹ انٹینشن کی شوز بات دا کی، میں لیک آف انٹینشن پہ آپ سے ایک سوال کروں گا، لیکن اس سے کانفیڈنس. پہلے میں ذرا جنرل صاحب کو شامل کروں. جنرل صاحب، یہ بھی اطلاع آ رہی ہے کہ اس قانون کے تحت، یعنی جو نیا قانون ہے، اس قانون کے تحت نواز شریف، یوسف رضا گیلانی، طلال چودھری، دانیال عزیز سمیت ان تمام لوگوں کو اپیل کا رائٹ بھی مل جائے گا، اور یہ 30 دن کے اندر اپیل کر سکیں گے. تو پہلے نیب قانون میں تبدیلی کر کے اس حکومت میں شامل کئی شخصیات کے کیسز کو نیب کے دائرہ کار سے باہر نکلوا دیا گیا، یعنی تقریباً ان کیسز کی حیثیت جو ہے وہ اس وقت انتہائی کمزور ترین سطح پر کھڑی ہے. اور اب اس قانون کے تحت اگر نواز شریف صاحب سمیت کئی لوگوں کو اپیل کا حق مل جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر ترازو کو برابر کرنے والی بات ہو رہی ہے جو مریم بی بی نے کہا. تھینک یو ویری مچ امیر عباس. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو اس کی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے، جو اس کی لیگل پوزیشن ہے، اس پر تو قصوری صاحب از دا رائٹ پرسن، اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو وضاحت سے بیان کر دیا ہے. اب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، یا جو ایک نیوٹرل سٹیزن ہو از ناٹ اے لیگل ایکسپرٹ، جو ان کو ایک عمومی تاثر ملتا ہے قانونی کارروائی سے یا پارلیمنٹ سے، یا جو جوڈیشل سسٹم اس وقت ملک میں چل رہا ہے اس سے جو تاثر ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت یا حکمران، ان میں جتنے لوگ، جس طرح ابھی 62% کیبنٹ ضمانت پہ ہے، اور جو بڑے لیڈر جن کو سزا ہو چکی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان سزا دے چکی ہے، اور وہ اس وقت بیلز پر ملک سے باہر اور ملک کے اندر ہیں، خود مریم نواز سزا یافتہ ہیں اور ضمانت پر ہیں. اب اگر وہ لوگ قانون ہی بدل دینا چاہتے ہیں تو اس طرح یہ سلسلہ کہاں جا کر رکے گا؟ کیونکہ جب بھی کوئی پارلیمنٹ آئے گی، جب بھی کوئی پارلیمنٹ بنے گی، جب بھی ان کو 2/3 میجورٹی ملے گی، وہ اپنے تمام تر ماضی کی سزاؤں کو نل اینڈ وائڈ قرار دینے کے لیے، ان جو ورڈکٹس ہیں ان کو انل کروانے کے لیے، یا ان کو اللیگل ڈکلیئر کرنے کے لیے جب چاہیں کہ قانون بدل دیں گے. اس طرح ریاستیں نہیں چلا کرتی. کوئی بھی ریاست ہو وہ آئین کے تحت ہی چل سکتی ہے، اور اگر آئین کا احترام، قانون کا احترام اور جوڈیشل ورڈکٹس یا ڈکریز کا احترام ہی ختم ہو جائے تو پھر ریاست کس طرف جائے گی؟ یہ تو ایک بالکل بنانا ریپبلک بن کے رہ جائے گی، اور جو پاورفل طبقے ہیں، جو اشرافیہ ہے، جو تھگز ہیں، جو حکومت کے اندر الیکشن کر کے الیکشن میں ریٹرن ہو کر پارلیمنٹ کو کے اوپر آ کر قابض ہونے کی حیثیت رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سلیکٹڈ 400 people would govern the state to serve their personal interest. باقی عوام جو 22 کروڑ ہے وہ جائیں اور اپنا کہیں اور اپنے مسائل کا حل تلاش کریں. رائٹ. قصوری صاحب، جو آپ نے انٹینشن کی بات کی کہ اگر بدنیتی پر مبنی یہ قانون سازی ہے تو انٹینشن کو کورٹ میں تو ثابت کرنا بہت مشکل ہوگا، لیکن ان کے پاس جو رائٹ ہے جو پارلیمان نے استعمال کیا ہے، وہ رائٹ تو موجود آئین کے اندر کہ وہ قانون سازی کر سکتے ہیں. تو اگر کوئی چیلنج کرتا ہے اس کو سپریم کورٹ میں، تو یہ ثابت کیسے کیا جا سکے گا کہ یہ بدنیتی پر مبنی قانون سازی ہے، لہٰذا اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا جائے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سر جان مارشل، who was the first چیف جسٹس آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اس نے 1803 میں ایک فیمس کیس ڈیسائیڈ کیا جس کو کہتے ہیں ماربی ورسز میڈیسن کیس. اس کیس میں پہلی دفعہ دنیا میں ایک کانسیپٹ ڈیولپ کیا گیا، دی کانسیپٹ آف جوڈیشل ریویو، کہ کورٹ جو ہے دے آر فلی کمپٹنٹ ٹو لک ڈیپر انٹو اینی میٹر، law or constitution, and if they feel that any law or any policy or any act of the state is in violation of the constitution, تو اس حد تک وہ پالیسی یا وہ جو ہے ایکٹ جو ہے ریاست کا، وہ that will be declared null and void. So first time the concept of judicial review was introduced in the constitutional realm in 1803. اب چیز یہ تھی کہ یہ جو لا ہے، لا میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے کلوز اینڈ پاس ٹرانزیکشن، کہ اینی میٹر وچ واز ویدر رائٹلی اور رانگلی ڈیسائیڈڈ، اور جس میں اپیل کا رائٹ تھا نہیں ایکسرسائز کی اور وہ فائنل ہو گیا،
So any matter which has acquired the finality, that is called a past and close and past transaction. It cannot be reopened. تو یہ ہے پوزیشن. اور دین دی لا جو ہے, ایوری لا از انویریبلی پراسپیکٹو ناٹ ریٹروسپیکٹو. اس کی اپلیکیشن جو ہوتی ہے, جو پینڈنگ کیسز ہیں اس پر اس لا کی اپلیکیشن نہیں ہوتی, بلکہ جب فیلڈ میں آ جاتا ہے اس کے بعد اگر کوئی کیسز ابھر کے سامنے آتے ہیں, عدالتوں کے سامنے آتے ہیں, تو اس صورت میں جو آپ فرما رہے ہیں نواز شریف صاحب سے لے کر اور باقی شخصیات, یوسف رضا گیلانی, یہ سب اگر اپیل کا حق حاصل کرنا چاہیں تو ان کو ملے گا پر اپیل کا حق؟ نہیں جی, as I said, it's a close and pass transaction. It can't be reopened. پھر تو دیکھیں نا کہ لوگ آ جائیں گے 40 سال کے بعد, جج صاحب ٹھہرنا, مجھے ایک نیا ایلیمنٹ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے, نیا اس میں ایلیمنٹ مل گیا ہے, اس کو دیکھ لیجئے. تو then it will be an unending litigation. تو جو مہذب دنیا بلیو کرتی ہے کہ there should be an end of litigation, اور end of the litigation یہی ہے کہ if finally decided, then it is a close and pass transaction. It cannot be reopened. رائٹ. جنرل صاحب بلاول بھٹو صاحب نے یہ بھی آج فرمایا کہ یہ فرعون کی طرح بیٹھ کر آئین کی مرضی کی تشریح کرتے ہیں. کیا یہ الفاظ مناسب ہیں؟ یعنی انٹرپریٹیشن کا رائٹ تو بہرحال سپریم کورٹ کے پاس ہی اور پوری دنیا میں ہے. یعنی فرسٹ ورلڈ, تھرڈ ورلڈ, کوئی بھی جو جہاں جمہوریت ہے اور عدالت ہے وہاں تو آئین کی تشریح جج ہی کرے گا اور سپریم کورٹ ہی کرے گی. تو یہ کیا الفاظ مناسب ہے کہ فرعون کی طرح بیٹھ کے تشریح کرتے ہیں؟ دیکھیں, آج کل کا جو ماحول ہے, جو لینگویج استعمال کی جا رہی ہے, جو ڈی جنریشن آف موریلٹی ہو چکی ہے, چاہے وہ زبان پارلیمنٹ کے اندر استعمال ہو یا سیاسی جلسوں میں استعمال ہو یا اپنے کامنٹس جس طریقے سے دیے جا رہے ہیں, چاہے وہ انٹیریئر منسٹر کی سٹیٹمنٹ ہو یا سزا یافتہ مریم نواز کی سٹیٹمنٹ ہو یا بلاول بھٹو کی سٹیٹمنٹ ہو, دے کین گیٹ اوے ود اینی تھنگ سوائے اس کے جس شخص کو معتوب ٹھہرایا جانا مقصود ہے. کیونکہ ایک طرف تو منہ سے نکلے ہوئے ایک لفظ پر 100 مقدمے درج ہو جاتے ہیں, دہشت گردی کے مقدمے بھی درج ہو جاتے ہیں, ٹریزن کے مقدمے بھی درج ہو جاتے ہیں, اور دوسری طرف اس طرح کی لینگویج ایک نوجوان سیاستدان جو اس ملک میں آ کے بڑے لیول پہ سیاست کرنا چاہتا ہے, اگر وہ سٹنگ ججز کے رویوں کو فرعون کے رویے سے تشبیہ دینے لگے تو جس طرح پہلے قصوری صاحب کہہ رہے ہیں, ویئر وڈ دا تھنگز اینڈ اپ. اگر ان کی نیتوں میں فطور ہے, اگر ان کو فرعون سمجھ کے آپ نے ان کے رویے کے اوپر تنقید کرنی ہے اور کوئی اینڈ آف لیٹیگیشن نہیں ہے, آپ ریویو چاہتے ہیں 20 سال پرانے کیسز کا, تو وہ اشخاص جو سزا یافتہ ہو کر سزا پا کر جیل کی ٹرم پوری کر چکے ہیں یا سزائے موت پا چکے ہیں, تو ان کا ریویو کون کرے گا؟ تو میرے خیال میں آئین کا احترام کرتے ہوئے جب تک اداروں کی رسپیکٹ بحال نہیں ہوگی, اور اداروں کی رسپیکٹ بحال کروانے میں رول آف لا اور عدالتوں کا کردار ہی ایک ڈیسائسو کردار ہوا کرتا ہے جو کسی بھی معاشرے میں انصاف کو قائم کرتا ہے. اگر انصاف دینے والے اداروں کو ہی متنازع بنا دیا جائے, ان کے اختیارات کو ہی متنازع بنا دیا جائے, اور جن قوانین کے تحت کسی بھی مجرم کا یا ملزم کا ٹرائل ہو رہا ہے, اگر وہ قوانین ہی بدل ڈالے جائیں, تو پھر ریاست اپنے آپ کو فعال بنانے کے لیے اور کیا کرے گی؟ جنرل صاحب انتخابات پہ, جنرل صاحب انتخابات پر بھی میں آپ کی ٹیک لینا چاہوں گا. رحم و کرم پر ہیں عدالتوں کے, اور عدالتیں رحم و کرم پر ہیں اس اشرافیہ کے جو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے قانون سازی. جنرل صاحب آج تیسری سماعت تھی سپریم کورٹ میں. ممکن ہے اگلی 2 سے 3 سماعتوں میں کیس کنکلیوڈ ہو جائے. بڑا اہم معاملہ ہے, حکومت کھل کر سامنے آ چکی ہے انتخابات رکوانے کے لیے. پہلے الیکشن کمیشن کے اوپر معاملہ ڈالا گیا, اس کو استعمال کیا گیا, اس کی ڈھال استعمال کی گئی, اور حکومت نے کہا نہیں ہم تو کروانا چاہتے ہیں, الیکشن کمیشن نہیں کروانا چاہتا. لیکن اب حکومت بھی نظر آ رہی ہے کہ اس میں وہ ایک فریق ہے, وہ الیکشن نہیں کروانا چاہتی. پوری ریاست ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے الیکشن نہ کروانے کے لیے, اور ایک جماعت ایک طرف کھڑی ہے, اور سپریم کورٹ میں معاملہ اس وقت ہے. جنرل صاحب یہ تو ہیڈ آن ہیڈ سچویشن لگ رہی.
امیر عباس اس وقت بات ہے کلیش آف ٹو اپوزنگ ولز ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت آئین اور قانون کا احترام سوائے عدالتوں کے کسی اور کو ملحوظ خاطر ہے. ہو یہ رہا ہے کہ ریاست انتخابات سے بھاگ رہی ہے، جبکہ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آر پولیٹیکل جو بھی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں یہ دے کین گیٹ اوے ود اینی تھنگ. اگر ان کی اپنی سٹیٹمنٹس پر غور کریں تو یہ پورا ایوان اقبال کا مطالبہ کر رہا تھا. یہ جو رولنگ ایلیٹ ہے اس وقت وہ اس بات کا مطالبہ کر رہے تھے کہ اگر انتخابات مقصود ہیں تو دونوں اسمبلیوں کو توڑ دو، ہم کل انتخابات کروا دیں گے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹوٹنا اگر جائز ہے اور انتخابات کا مطالبہ آئین میں جائز ہے تو پھر آئین کو معطل کرنا یا آئین کے خلاف ورزی کرنا یا آئین کے مطابق انتخابات کروانا، اس کے لیے ایک ہی ادارہ ہے جو آئین کو انٹرپریٹ کرے گا اور وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. اگر ان کا فیصلہ بھی نہ مانا گیا تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس ملک میں سوائے فساد کے اور کوئی راستہ رہ نہیں جائے گا. جی قصوری صاحب، لاسٹ ایک آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ تصادم بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اداروں کے درمیان، سیاسی جماعتوں کے درمیان، یا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد گرد بیٹھ جائے گی؟ دیکھیں اپنا میر باس، میرے سامنے آتا پاکستان، میری آنکھوں کے سامنے ٹوٹا. آئی واز دین ممبر آف دی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، اور صرف اس لیے ٹوٹا کہ ہم نے اپنا ہی رولز اینڈ ریگولیشن، جو آئین بنایا، جو لیگل فریم ورک آرڈر بنایا، اس کو ہم نے فالو نہیں کیا. شیخ مجیب الرحمان سی سیپٹ دی پول، صرف 2 سیٹیں وہ ہارا، ایک مسٹر نور الامین صاحب کی جو قائد اعظم کے ساتھی تھے، اور دوسری سیٹ راجہ ترودے رائے جو چک پاک ٹرائب کا سردار تھا. سوائے ان 2 سیٹوں کے ہی کمپلیٹلی سیٹ دی پولز، اور 169 سیٹوں میں 167 سیٹیں وہ جیت گیا. یہاں ویسٹ پاکستان میں 131 سیٹیں تھیں اور اس میں بھٹو گاٹ 82. لیکن انفارچونیٹلی وہ اقتدار کا رسیا تھا اور اس نے اقتدار کی لیلا حاصل کرنے کے لیے پاکستان کو داؤ لگا دیا. بہت بہت شکریہ احمد رضا قصوری صاحب، ماہر آئین و قانون ہمارے ساتھ موجود تھے. جنرل اعجاز امان صاحب ہمارے ساتھ تھے. جو قصوری صاحب پس منظر ماضی میں پاکستان کے 2 لخت ہونے کا سکوت ڈھاکہ کا رکھ رہے تھے، یعنی اگر کسی کے مینڈیٹ کو تسلیم نہ کیا جائے، اگر عوامی مینڈیٹ کو دبانے کی کوشش کی جائے کوہرسو میئر سے، تو اس کا نقصان ریاستوں کے ٹوٹنے میں بھی سامنے آتا رہا ہے ماضی میں. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اسی سیاسی صورتحال پر بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ ہوں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. دنیا بھر میں یہ امر ثابت شدہ ہے کہ کسی بھی ملک میں جاری بدترین آئینی، اقتصادی یا سیاسی بحران سے نکلنے کا واحد راستہ نئے انتخابات کو سمجھا جاتا ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد سے شروع ہونے والا بحران کبھی سڑکوں اور کبھی عدالتوں تک پہنچ جاتا ہے. پنجاب اور خیبر پختونخوا جیسے 2 اہم صوبوں میں اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد جب سیاسی کھینچا تانی اپنے عروج پر پہنچی تو پھر عدالت عظمیٰ نے آئین کے مطابق ان دونوں صوبوں میں الیکشن کرانے کا حکم دیا. لیکن شہباز حکومت کی خواہش بدستور برقرار رہی کہ الیکشن کو اکتوبر تک ملتوی کر دیا جائے. پھر اس خواہش کی تکمیل اس طرح ہوئی کہ فنڈز کی قلت اور سیکیورٹی وجوہات کو بنیاد بنا کر الیکشن کمیشن پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات سے پیچھے ہٹنا پڑا. یہ معاملہ ایک بار پھر سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے. اسی دوران مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم رہنماؤں نے بڑی مہارت سے کچھ ججز اور چیف جسٹس پر عدم اعتماد کا ماحول بنایا، جس کے بعد آنن فانن چیف جسٹس کے سو موٹو نوٹس کے اختیار کو محدود کرنے کے لیے اراکین اسمبلی کی جانب سے بل پر بحث کی گئی، جس کے بعد سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کی شکوار منظوری ہوئی اور بل کو کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے. اب سو موٹو کا اختیار سپریم کورٹ کے 3 ججز کے پاس ہوگا. وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایوان میں اظہار خیال تھا کہ سپریم کورٹ کے ایک شخص کی طاقت کو 3 ممبران میں تقسیم کیا جا رہا ہے.
بلاول بھٹو نے کہا کہ یہ فرعون کی طرح بیٹھ کر آئین کی مرضی کے مطابق تشریح کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ افتخار چودھری نے اس ملک پر عدالتی آمریت قائم کی جس کا مقصد جمہوریت کو نقصان پہنچانا اور ہائبرڈ نظام قائم کرنا تھا۔ تحریک عدم اعتماد کے جواب میں اسپیکر اور صدر نے آئین توڑا۔ وزیر اعظم صاحب، اگر آئین توڑا گیا ہے تو کیس قائم کرنا چاہیے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی قیادت میں سپریم کورٹ نے آئین توڑا۔ چیف جسٹس کے پاس یہ کون سا اختیار ہے کہ ڈیم فنڈ جمع کرے؟ دوسری طرف سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف درخواست پر آج بھی سماعت ہوئی، جس میں چیف جسٹس نے کہا کہ جس ضلع میں زیادہ مسئلہ ہے وہاں الیکشن مؤخر ہو سکتے ہیں۔ 8 اکتوبر کی جگہ 8 ستمبر یا 8 اگست کی تاریخ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر مرکزی رہنما سابق وفاقی وزیر علی محمد خان صاحب۔ خان صاحب، آج جو قانون سازی ہوئی قومی اسمبلی میں، 24 گھنٹے سے کم وقت میں قانون کابینہ میں جاتا ہے، وہاں سے پاس ہوتا ہے، قانون قائمہ کمیٹی میں جاتا ہے، وہاں سے پاس ہوتا ہے، قانون قومی اسمبلی میں آتا ہے، وہاں سے پاس ہوتا ہے۔ کیا اس ملک میں جو عوام کے روزمرہ کے مسائل ہیں، اسی عدالتی نظام سے سب سے زیادہ وہ شخص پس رہا ہے پاکستان کا جو صبح سے لے کے رات تک کچہریوں میں اور وکلا کے چیمبرز میں دھکے کھاتا ہے، اسے انصاف نہیں ملتا؟ کیا اس پارلیمنٹ کو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ اسی طرح 24 گھنٹے کے اندر اندر کابینہ سے لے کر اور اسمبلی تک قانون کو پاس کروائے؟ وہ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ بالکل ہونا تو یہ چاہیے کہ عوام کے مفاد کے جو کام ہے اس میں اتنی تیزی ہو، لیکن جہاں اپنی سیاست بچانی ہو اور اپنا سیاسی جو انہوں نے بڑے بڑے امپائرز کھڑے کیے ہوئے ہیں اس کو بچانا ہو، تو پھر یہ جو اشرافیہ کی کلاس ہے یہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ پارلیمنٹ کو اپنے مقاصد کے لیے یوز کیا بھی ہے ماضی میں اور اب بھی۔ فرق صرف یہ ہے کہ 1997 میں انہوں نے سپریم کورٹ پہ عملی طور پہ بندے بھیج کے حملہ کیا، اور آج اور کل رات جب تراویح ہو رہی تھی اور آج بھی روزے کی حالت میں بیٹھ کے ملک کے آئین کے ساتھ ایک کھلواڑ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک بار پھر مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف ایک ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہر اس شخص کو یا ہر اس طاقت کو راستے سے ہٹا دیا جائے جو ان سیاسی عزائم کے راستے میں کھڑا ہو رہا ہو یا ہونے کا احتمال ہو، چاہے وہ آئین کا کتنا ہی مقتدر ادارہ کیوں نہ ہو۔ یہ جو لوگ ہیں، افسوس کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنی اپنی بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھے کافی چھوٹے بونے ہیں، اور یہ بونے پاکستان کی تباہی کر کے اور تمام اداروں کو تباہ کرنے کے بعد اب 1-2 ادارے ایسے رہ گئے ہیں جو اب ان کی دسترس سے باہر ہیں، یا سپریم کورٹ ہے یا ہماری اعلیٰ جوڈیشری ہے یا ہماری آرمڈ فورسز ہیں۔ باقی تو پاکستان کے جتنے ادارے ہیں انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیے ہیں۔ پچھلے 35 سال کی کہانی پاکستان کی تباہی کی داستان ہے، جس میں چند لوگ تو عالیشان ہوئے، اور آپ اور میرے جیسے اور ہم سے نیچے بھی بے شمار لوگ جو ہیں وہ زندگی میں رول رہے ہیں، پس رہے ہیں، اور مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، وہ ان کی تباہی ہو رہی ہے۔ لوگ آج آٹو کی لائنوں میں کھڑے ہو کے جانے دے رہے ہیں، اس پہ تو آج کوئی بات نہیں ہوئی ہوگی۔ یہ جو سپریم کورٹ کے طاقت کرٹیل کرنے کی کوشش ہے اس میں تو آئینی ترامیم چاہیے، کیونکہ سو موٹو پاور جو ہے وہ آئینی ترامیم کے تحت ہے۔ بہرحال اس میں اگر کوئی انہوں نے چینج بھی کرنی تھی تو ٹائمنگ بڑی غلط ہے، اور اس سے ان کی بدنیتی واضح ہوتی ہے کہ اتنا بڑا کیس چل رہا ہے۔ آج بھی سپریم کورٹ میں اس کی ہیئرنگ ہوئی، میں بھی وہیں موجود تھا، اور اتنی بڑے اہم کیس کے دوران رات کو انہی طاقتوں پہ حملہ کرنا یہ بالکل بدنیتی پہ متقاضی ہے۔ آپ خود بھی چونکہ وکیل ہیں علی محمد خان صاحب، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدنیتی پر مبنی، یعنی یہ میلافائڈی ہے۔ اگر یہ میلافائڈی ہے تو کیا سپریم کورٹ اس کو پر سٹرائک ڈاؤن بھی کر دے گی اگر یہ قانون سازی چیلنج ہوتی ہے جا کے سپریم کورٹ میں؟ دیکھیں اس میں تو ابھی کچھ سٹیپس ہیں، ابھی جانا ہے صدر مملکت کے پاس بھی، اور اس کو سٹرائک ڈاؤن بالکل سپریم کورٹ کر سکتی ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز اگر آئین سے متصادم ہے، خاص کر لا میکنگ اہم ہوتی ہے، لیکن جن حالات میں کی جاتی ہے وہ بھی بڑی اہم ہوتی ہے، کہ آپ کس مقصد کے لیے اور کیوں کر رہے ہیں، کیا مقصد ہے آپ کا۔ اور یہ اس سے بھی زیادہ شرم کی بات ہے، یہ ایسی ہی بات ہے کہ کوئی استاد اس بات کی قانون سازی کروائے کہ اس نے ٹیچنگ نہیں کر دی، کوئی اینکر، کوئی جرنلسٹ سب کچھ تو کرے لیکن اس بات کے لیے راضی نہ ہو کہ میں نے فیلڈ رپورٹنگ یا اینکرنگ نہیں کرنی۔ اسی طرح جب ایک سیاسی جماعت سب کچھ تو کرے، پاور یوز کرے، اقتدار یوز کرے، وزارتوں کے مزے لے، پارلیمان سے تنخواہیں لے، پرکس پریویلیجز لے، ایک سٹیٹس کو انجوائے کرے، بڑے بڑے ہوٹلوں میں سٹے کرے، دورے کرے، سارے مزے کرے، ایک کام سے بھاگے جو ان کا کام ہے الیکشن۔ اگر کوئی سیاسی جماعت الیکشن سے بھاگتی ہے
یہ ایسے ہی ہے جیسے مچھلی کہتی ہے کہ مجھے پانی میں مت ڈالو، تو جو مچھلی پانی میں نہ ڈلے آپ مجھے بتائیں اس کا انجام پھر کہاں ہوتا ہے؟ وہ سیاسی جماعتیں جو آج عوام کے پاس جانے سے اور الیکشن سے بچنے کے لیے آئین کو بھی تہس نہس کرنے کے درپے ہیں، سپریم کورٹ کے ادارے پہ بھی حملہ آور ہیں، اور پارلیمان کو اپنی ذاتی مقصد کے لیے گھر کی لونڈی کی طرح، معذرت خواہ یہ لفظ میں نے یوز کیا، استعمال کرنے سے بھی دریغ نہیں کر رہے۔ اور کل جو گفتگو کی گئی ہے پارلیمنٹ میں سینئر سیاستدان رانا تنویر کی طرف سے، کیا وہ کوئی کرنے والی باتیں جو انہوں نے کیا ہے؟ تو یہ تو اپنی مقصد کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ بہرحال سپریم کورٹ ان کے راستے میں ایک بہت بڑی حائل ایک دیوار ہے۔ اچھا، آپ کے دور میں بھی ایک قانون سازی ہوئی تھی اور وہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کی قانون سازی تھی، وہ تو اس سے بھی پہلے آپ لوگوں نے منظور کر لی تھی، اور اس میں یہ ساری جماعتیں شامل تھیں آپ کی جماعت کے علاوہ، یعنی پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون بھی اس قانون سازی میں شامل تھے۔ تو اس سے تو لگ رہا ہے کہ جو بھی حکومت میں ہوگا وہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے مطابق قانون سازی کرے گا، لیکن دفعہ 144 کو ختم کرنے کے لیے کبھی پارلیمنٹ نہیں بیٹھے گی۔ میوٹنی یا غداری کی دفعات لگائی جا رہی ہیں، آج آپ کی جماعت پر لگ رہی ہیں، اس سے پہلے باقی جماعتوں پر لگی تھی، ان کے لیے کوئی پارلیمان نہیں بیٹھے گی اس ملک میں، دیگر مسائل کے لیے کوئی پارلیمان نہیں بیٹھے گی، یہ تو پھر اپنے مفادات کے لیے ہی پارلیمان بیٹھے گی پھر۔ نہیں، اس پہ ہم ایک بلینکٹ تو اسٹیٹمنٹ سویپنگ نہیں دے سکتے۔ ہمارے دور میں جب فارمر آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہوئی تو وہ کام آئین میں اجازت تھی ایک چیف ایگزیکٹو کو، وزیر اعظم پاکستان کو۔ ماضی میں ایکسٹینشنز دی بھی گئیں اور نہیں بھی دی گئیں، لی بھی گئیں اور لوگوں نے انکار بھی کیا، تو کوئی غیر قانونی کام نہیں تھا، لیکن سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ اس کے لیے پھر لیجسلیشن پارلیمان کو کرنی پڑی۔ جو ایکسٹینشن باجوہ صاحب کو عمران خان صاحب نے اس وقت دی تھی، اس سے پہلے بھی ایکسٹینشنز فارمر آرمی چیف کو ملی تھی، تو وہ کوئی غیر قانونی غیر آئینی کام نہیں تھا، لیکن اس کے لیے ایک طریقہ کار مروجہ کرنا اور ایک آئین سازی یا قانون سازی کے ذریعے کرنا، سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز کے مطابق وہ سارا ہوا تھا کہ بھئی اگر آپ نے کچھ کام کرنا ہے تو اس کے لیے پھر آپ ایک لیگل گراؤنڈ بھی بنائیں، کوئی قانون سازی اس کے لیے کریں۔ ہاں، اس پہ دو رائے سیاسی ہو سکتی ہے، آئینی قانونی اختیار ان کے پاس تھا چیف ایگزیکٹو کے پاس کہ وہ ایکسٹینشن دیں، اس پہ سیاسی رائے ہو سکتی ہے کہ کیا ایک آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، وہ ایک ڈیبیٹ ہے جو چلتی رہتی ہے، لیکن اس وقت تمام جماعتوں نے اس پہ ایگری کیا، اور یہ آج میں اس کی رفتار کی بڑی باتیں کرتے تھے وہ بھی اس میں تھے، علی محمد صاحب، ووٹ کیا۔ میں اس کی رفتار کا سوال کر رہا ہوں، میں اس کی رفتار کے بارے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ اس کے اوپر تو بحث ہو سکتی ہے کہ وہ قانون سازی فائدہ مند تھی یا ضروری تھی یا غیر ضروری تھی یا کتنی ضروری تھی، میں تو اس کی رفتار کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر بھی 15 منٹ میں قانون سازی کر لی گئی، اور یہ بھی 24 گھنٹے سے پہلے تینوں مراحل مکمل کر لیے گئے، اب آخری مرحلہ صدر والا باقی ہے۔ سو عوامی انٹرسٹ کی، پبلک انٹرسٹ کی جو لیجسلیشن ہے وہ تو کئی مہینے قائمہ کمیٹیوں سے باہر نہیں نکلتی ہے۔ میں چونکہ پارلیمنٹری افیئرز کا منسٹر رہا ہوں، ظاہر ہے مجھے اس کا علم ہے کہ بہت سی ایسی لیجسلیشنز اور عوامی مفاد کے کیسز اور یہ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جس پہ یہ پارلیمنٹیرین اس طرح سے تیزی تو درکنار، زیادہ تو ایسے ہی ہوتے ہیں، بدقسمتی سے میں عرض کر رہا ہوں کہ آ کے دستخط کر کے اپنا ٹی اے ڈی لے کے چلے جاتے ہیں، اور آخر میں آپ بھی کور کرتے رہے ہوں گے اسٹینڈنگ کمیٹیز کو، آخر میں چند ہی محدود چند پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو بڑا ریلیجسلی کام کرتے ہیں، بڑا اس پہ ورک آؤٹ کرتے ہیں، تمام جماعتوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی ہے، بدقسمتی سے میں دوبارہ یہ عرض کر رہا ہوں بسط احترام کے، اکثریت ایسی ہے جو لیجسلیشن میں سیریس نہیں ہے اور جن کا کام یہی صرف بہت اپنے اہم اقتدار بات کو ہے دوام جس دینا طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اور میں چاہتا تھا کہ اس کے اوپر ضرور مزید آگے چل کے بات ہو سکے، لیکن چونکہ وقت میں اتنی گنجائش تھی، بہت بہت شکریہ۔ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، تقریباً 450 کے قریب لوگ ہیں قومی اسمبلی اور سینٹ میں موجود۔ آپ کو حق حاصل ہے پاکستان کے آئین کے تحت قانون سازی کرنے کا، اور آپ کو حاصل وہ ایوان ہی قانون سازی کرنے کا حقدار ہے، یہ حق کسی اور ایوان کو یا کسی اور ادارے کو حاصل نہیں ہے، لیکن بہرحال پاکستانی عوام کو بھی یہ سوال کرنے کا حق حاصل ہے کہ آپ 450 لوگ صرف وہی قانون سازی اتنی برق رفتاری سے، اتنی عجلت سے اور اتنی تیزی سے کیوں کرتے ہیں، جو قانون سازی پاور کوریڈورز یا اقتدار کے حصول یا اقتدار کے دوام کو زیادہ مناسب لگتی ہے۔ پاکستان کے عوام سے متعلق قانون سازی میں یہ عجلت ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتی ہے؟ ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے ایک اہم پاکستانی شخصیت جو اب برطانیہ کے ایک اہم ترین عہدے پر پہنچی ہے، وہ سفر کیسے طے ہوا۔
بریک کے بعد خوش آمدید۔ یورپ کی بے مثال ترقی وہاں کی شاندار سیاسی لیڈرشپ کی بدولت ہے۔ ان ملکوں کی سیاسی جماعتوں میں لیڈرشپ کے انتخاب کا طریقہ خاندان، رشتہ داری، اثر و رسوخ، حسب نسب، مذہب اور دولت نہیں بلکہ میرٹ ہے۔ اس کے برعکس پاکستان میں زیادہ تر سیاسی جماعتیں چند مخصوص خاندانوں کی ذاتی میراث بن چکی ہیں۔ ان پارٹیز کی قیادت پہلے باپ، پھر اس کا بیٹا یا بیٹی اور رشتہ داروں میں منتقل ہوتی رہتی ہے، جبکہ یورپ میں ایک بار پھر ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے۔ برطانیہ میں ایک 37 سالہ پاکستانی نژاد حمزہ یوسف اسکاٹش نیشنل پارٹی کے سربراہ منتخب ہوئے ہیں۔ کچھ دہائیوں قبل ایک شخص پاکستان کے صوبہ پنجاب کے علاقے میاں چنو سے اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو پہنچتا ہے۔ وہ انگریزی کے چند الفاظ تک نہیں بول پاتا، پھر وہ گلاسکو میں ایک گارمنٹ فیکٹری میں ملازمت اختیار کرتا ہے۔ برطانوی نظام کی شفافیت دیکھیے کہ اسی ایک عام پاکستانی کا پوتا آج حمزہ یوسف اسکاٹ لینڈ کی اعلیٰ ترین عہدے پر فائز ہو گیا ہے۔ وہ برطانیہ کی کسی بڑی پارٹی کی قیادت کرنے والے پہلے مسلمان رہنما بن گئے ہیں۔ وہ پہلی بار 2011 میں 26 سال کی عمر میں گلاسکو سے اسکاٹش پارلیمنٹ کے ممبر منتخب ہوئے تھے۔ وہ اسکاٹش کابینہ میں وزیر ٹرانسپورٹ اور وزیر انصاف بھی رہ چکے ہیں۔ سیاست میں آنے سے قبل وہ ایک کال سینٹر میں ایک عام سے ملازم تھے۔ اسی طرح لندن کے ایک بس ڈرائیور کا ہونہار بیٹا لندن کا میئر بنا، دنیا جسے صادق خان کے نام سے جانتی ہے۔ اسکاٹش نیشنل پارٹی کی بنیاد 1934 میں رکھی گئی تھی۔ پہلے پارٹی چیئرمین الیگزینڈر میکیون تھے، لیکن آج ان کا خاندان پارٹی کی عہدوں پر براجمان نہیں۔ ان کی نسلیں پارٹی اور ملک پر حکومت یا اپوزیشن نہیں کر رہی، بلکہ الیگزینڈر میکیون کی پارٹی کی سربراہی آج ایک مسلمان نوجوان حمزہ یوسف کے ہاتھ میں ہے۔ ساؤتھ افریقہ کی سیاسی جماعت افریقن نیشنل کانگریس کی بنیاد جان لینگلی بلیلی نے 1912 میں رکھی۔ اس جماعت نے نیلسن منڈیلا جیسا عظیم لیڈر پیدا کیا جو پارٹی قائدین کا رشتہ دار نہیں تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کی سیاسی جماعتیں باصلاحیت قیادت پیدا کرنے میں بری طرح ناکام ہیں، کیونکہ ان جماعتوں میں میرٹ نہیں بلکہ موروثیت رائج ہے۔ اب مسلم لیگ نواز کی مثال دیکھیں۔ یہ جماعت اپنے نام کے عین مطابق ایک ہی شخص میاں محمد نواز شریف اور ان کے خاندان کے گرد گھومتی ہے۔ عدالتوں سے سزا پانے کے باوجود آج بھی مسلم لیگ نون کی ڈوریاں انہی کے ہاتھ میں ہیں۔ نواز شریف کے بھائی شہباز شریف اس وقت وزیر اعظم پاکستان ہیں۔ اس سے قبل وہ 3 بار پاکستان کے طاقتور ترین وزیر اعلیٰ رہے۔ اگر شہباز شریف کے بعد نون لیگ میں کسی اور کو وزیر اعلیٰ بننے کا موقع ملا تو وہ بھی شہباز شریف کے صاحبزادے حمزہ شہباز تھے، کوئی حمزہ یوسف نہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ میاں نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز اس وقت پارٹی کی چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر ہیں۔ 80 کی دہائی سے شریف خاندان اور ان کے کچھ رشتہ دار پاکستان کی سیاست پر راج کر رہے ہیں، لیکن اس جماعت میں حمزہ یوسف جیسا کوئی ایک بھی پاکستانی نہیں جو قیادت کا اہل ہو۔ دوسری بڑی جماعت پیپلز پارٹی کی مثال سامنے ہے۔ اس جماعت کا نام تو عوامی ہے، لیکن اس کی قیادت صرف بھٹو خاندان کے لیے مختص نظر آتی ہے۔ پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ان کی صاحبزادی محترمہ بینظیر بھٹو 2 بار پاکستان کی وزیر اعظم رہی۔ بینظیر بھٹو کے شوہر آصف علی زرداری صدر پاکستان اور آصف علی زرداری کے خاندان کے کچھ اور لوگ بھی شامل اقتدار رہے۔ اس وقت بھی بلاول بھٹو زرداری نہ صرف ملک کے وزیر خارجہ بلکہ اپنی جماعت کے چیئرمین بھی ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس جماعت میں بھی حمزہ یوسف جیسا کوئی ایک بھی عام پاکستانی نہیں جو قیادت کا اہل ہو۔ آپ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کی مثال دیکھ لیں، جس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ہیں۔ وہ اس وقت ملک میں برسر اقتدار حکمران جماعت PDM کے بھی سربراہ ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے والد مفتی محمود بھی ایک بااثر مذہبی اور سیاسی رہنما تھے اور جمعیت علماء اسلام کے بانی رکن بھی تھے۔ مفتی محمود کے انتقال کے بعد سے مسلسل مولانا فضل الرحمان اپنی جماعت کے مالک و مختار ہیں۔ مولانا کے صاحبزادے اسد محمود اس وقت رکن قومی اسمبلی اور وفاقی وزیر ہیں۔ مولانا کے بھائی بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہیں۔ مولانا کے صمدی گورنر خیبر پختونخوا اور خاندان کے دیگر افراد بھی اقتدار کا حصہ ہیں۔ اس جماعت کی قیادت بھی بظاہر ایک ہی خاندان تک محدود نظر آتی ہے۔ شاید ان کے پاس بھی حمزہ یوسف جیسا کوئی ایک بھی عام پاکستانی نہیں جو قیادت کا اہل ہو۔ یہ پاکستان، پاکستانی سیاست، پاکستان کی پارلیمان اور پاکستان کے دانشوروں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل۔